اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسور الكلب نجس ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا لقوله عليه السلام يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ولسانه يلاقي الماء دون الإناء فلما تنجس الإناء فالماء أولى وهذا يفيد النجاسة والعدد في الغسل وهو حجة على النجاسة والعدد في الغسل وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في اشتراط السبع ولأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث فما يصيبه سوره وهو دونه أولى والأمر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الإسلام صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اور کتے کا جوٹھا نجس ہے اور دھویا جائے برتن کتے کے بلوغ سے 3 مرتبہ دھویا جائے 3 مرتبہ بابجا قول آقا حضور رحمت دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے دھویا جائے برتن کتے کے بلوغ سے 3 مرتبہ اور زبان دلیل یہ بنانی ہے کہ کتے کا جوٹھا نجس ہے اور زبان کتے کی ملاقی ہوئی ہے پانی سے نہ کہ برتن سے بسم اللہ پس جب نجس ہو گیا برتن جو پانی کے ساتھ لگا ہوا ہے تو پس پانی باتری کے اولا نجس ہو گیا لہذا بھی کتے کا جوٹھا نجس ہے اور یہ فائدہ دیتی ہے نجاست کا دلالتاً اور فائدہ دیتی ہے عدد فی الغسل کا صراحتاً اور یہ حجت یہ حدیث احسن یقال فہوا ہونا چاہیے پس وہ حدیث حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف 7 مرتبہ کی شرط میں عقلی دلیل 3 بار نال برتن پاک ہو جائے گا اور اس لیے کہ وہ شے کہ لگ جائے اس کو بول کتے کا پاک ہو جاتی ہے 3 مرتبہ کے ساتھ کیونکہ نجاست غلیظہ کوئی بھی کپڑے کو لگ جائے بدن کو لگ جائے تو 3 مرتبہ دھونے سے تو اس نجاست غلیظہ میں کتے کا بول و براز بھی داخل ہے وہ لگ جائے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہے تو پس وہ شے کہ پہنچا ہے اس کو کتے کا جوٹھا وہ تو کم ہے کتے کے بول سے جی تو لہذا بول لگنے والی چیز نہ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتی ہے تو جس میں اس نے منہ ڈالا ہے وہ بھی 3 مرتبہ سے پاک ہو جائے گا
اور امر حدیث پاک میں 7 کا ذکر ہے. صاحب ہدایت فرماتے ہیں اور امر جو وارد ہے 7 مرتبہ کے ساتھ یہ محمول ہے ابتداء الاسلام پر یا نسخ پر محمول ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کہ منہ ڈالے کتا تمہارے کسی ایک کے برتن میں تو چاہیے کہ بہا دے وہ چیز، اور چاہیے کہ دھوئے برتن کو 3 مرتبہ. احراق بہانا تو چاہیے کہ دھوئے اس کو 3 مرتبہ. یہ حدیث دلیل. یغسل الاناء، یہ حدیث 3 مرتبہ والی روایت کیا ہے. اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی گئی آپ سے. یہ حدیث 2 سندوں سے. اول نکالا اس کو دارقطنی نے اپنے سنن میں عبد الوہاب بن ضحاک عن اسماعیل عن ہشام عن عروہ عن الأعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دھویا جائے برتن ولوغ جڑا کتے پانی میں جب لا کے پانی پیتا ہے انہوں آدھے نے ولوغ. کتا زبان نال پیندا ہے جی، زبان باہر کٹ کے دودھ پیندا ہے، پانی پیندا ہے، ساری عرش ہے جی. تو میں فرمایا کہ دھویا جائے برتن کتے کے بلوغ سے دھویا جائے 3 مرتبہ. یا یہ پہلی سند کے ساتھ. ثانی اخرجہ ابن عدی فی الکامل عن الحسین عن الکرامی قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الملک عن عطاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا. سونے فرمایا جب کہ منہ ڈالے کتا تمہارے کسی ایک کے برتن میں تو چاہیے کہ اس چیز کو بہا دے، اور چاہیے کہ دھوئے اس کو 7 مرتبہ. جی پس اگر تو کہے کہ اللہ امام دارقطنی جی وہ 3 نے تو 3 لکھے یہ تھے سب امرات لکھے. اچھا الٹ ہوگا نا کام سارا. بادشاہ میں اس ہوں جی پڑھی دی گل کر اگے آ رہا جی اگے کوئی سٹول پلازا آ رہا جی. گل ہے اتنے لفظ کی ہے ول یغ سے لو. میں یہ گل کر رہا بھی اتنے نہ جو پہلا چھاپا اسے لکھا ہے سب امرت. میں یہ گل کر کے اگے آ رہے پٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس چاہیے کہ بہا دیں اس کو، اور چاہیے کہ دھوئیں اس کو 3 مرتبہ. اور اگر تو سوال کرے کہ دارقطنی نے فرمایا کہ متفرد ہے اس کے ساتھ عبد الوہاب بن ضحاک، او پہلی سند. اچھا جی وغیرہ روایت کی گئی عن اسماعیل بن عیاش بہذا الاسناد فاغسلوہ 7 دھوئیں اس کو 7 مرتبہ. اور یہ ثواب ہے کیونکہ پچھلا سلاس ہوگا تو تب یہ مسئلہ بنے گا. ثواب یہ 7 ہے. وقال البیہقی اس کی اسناد میں اسماعیل بن عیاش اور وہ لا یحتج بہ ہے، خصوصاً جب روایت کریں اہل حجاز سے. تو میں کہتا ہوں ظاہر اس کلام کا
اطلاق ہے قول کا، اور یہ کہ لا یحتج بہی، اور انہو اذا جب کہ روایت کریں الحجاز سے تو ہوگا شد عدم احتجاج بہی میں۔ اسی پر تحقیق خالف البحقی یہاں ما ذکرہ فی باب ترک الوضو من الدم، قال القدوری فی تجریدہ، ان کا قول کہ عبد الوہاب بن دہاق عن اسماعیل وہ دونوں ضعیف ہیں، یہ غیر معتد بے امام قدوری نے کہا ہے، حتیٰ کہ وہ بیان کریں ضعف کی صفت، کیا ضعیف کیوں ہے، کیونکہ جرح مبہم غیر مقبول ہے۔ اب ان میں کوئی بھی بات نہیں ہے جو پہلے پڑھی ہے نہیں، قوانین مختلف علموں کے سارے گزر گئے ہیں جی، لیکن وہ چونکہ جیسی توجہ اب ویسی توجہ اس وقت وسا کہ کدی ہوں سادے ہوں سا تام یہ کچھ کھوندے سن۔ فَإِنَّ الْجَرَى مُبْهَمٌ غیر مقبول، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِي هَذَا الْحَدِيثَ بِسَنَدٍ صحیح من عبد الملک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بلوغ کرے کتا تو برتن میں پس بہا دو اس چیز کو، پھر دھوو اس کو 3 مرتبہ۔ اور روایت کی گئی ہے بھی من حدیث عطا ابی ہریرہ کہ انہ کان اذا بلغ الکلب فی الاناء یحرکہ ویغسلہ 3 مرات۔ روایت کی ہے اس کو طحاوی نے بھی اسناد صحیح، اور روایت کی ہے عبد الرزاق نے فی مصنف معمر۔ معمر کہتے ہیں کہ سألت الزہری عن الکلب یالغ فی الاناء قال یغسل 3، پس یہ امام زہری اگر نہ ثابت ہوتا ان کے نزدیک 7 کا نسخ تو البتہ نہ فتویٰ دیتے اس کے ساتھ کہ فتویٰ دیا اس کے ساتھ جناب ابو ہریرہ نے 3 مرتبہ کا۔ اور روایت کی گئی ہے، روایت کی ہے عبد الرزاق نے بھی عن ابن جریج، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا مجھے عطا نے کہ دھویا جائے برتن وہ کہ بلوغ کرے کتا اس میں، کل ذالک کل یہ 7 مرتبہ، 5 مرتبہ، 3 مرتبہ، وقد شنع اور تشنیع ٹھوک دینی، اور تحقیق ٹھوک دی ہے ابن حزم نے یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف۔ اور تشنیع تان و تشنیع جو پنجابی مانا بھی ٹھوک دینی، اور انہوں نے اصال ادب بڑی بے ادبی کی ہے اس میں۔ انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نہیں دھوتے برتن کو کتے کے بلوغ سے مگر 1 مرتبہ، کہہ دیتا ہے امام ابو حنیفہ نے 1 بار تو جی۔ وَإِنَّ كُلَّ مَا، اور بے شک وہ جو ہے برتن میں بہا دی جائے جون سی بھی شے ہو۔ وَهَذَا قَوْلٌ، یہ قول لا يحفظ نہیں محفوظ کسی ایک سے صحابہ سے اور نہ تابعین سے، یہ کہہ رہے ہیں ابن اعظم صاحب، اور حجت پکڑی اس کے لیے ان کے بعض مقلدین نے کہ بھئی طور کے جناب ابو ہریرہ سے تحقیق روایت کی گئی ان سے یہ کہ انہوں نے اس کا خلاف کیا ہے، کہتے ہیں کہ وَهُوَ باطل، یہ جناب ابن اعظم کا ارشاد باطل ہے، اس لیے کہ روایت کی گئی ہے یہ روے یا حاض الخبر خبر ساکت، یہ روایت کی گئی یہ خبر صادق ساکت، یہ جو خبر ایک والی جس کو لیا اس نے ابن اعظم نے جس کو لے کر سوال کیا ہے، یہ عبد السلام بن حرب نے روایت کی ہے کہ امام صاحب نے اس طرح کہا ہے، اور وہ بندہ ضعیف ہے، ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے۔ تو یہ شروع سے کمزوری آ رہی ہے، بھئی کسی دی گرفت کرنی ہوئے تو بس جڑی بھی نیٹ تے لگی چاڑ دو، تو جی اپنی گل آئے تو تحقیقہ شروع نہ ہو، یہ شروع تو کام آ رہے ہیں۔ ہوں یہ کرما والے میں جس بندے یہ گل کی امام صاحب نے 1 دا فتویٰ دیتا ہے وہ بندہ تو دیکھ لے کون ہے،
ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਛਾਣਨੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਛਾਣਨਾ ਸੀ। قلت هذا الكلام فی غایت الصفاقت والصفاحت، اس لیے کہ نہیں قول کیا اس کے ساتھ رائے کے ساتھ، نہیں قول کیا اس کے ساتھ رائے کے ساتھ، اور نہ کسی ایک نے آپ کے اصحاب سے، کنہوں نے؟ امام صاحب سے۔ یہ انتہائی غلط گل کی تھی، بلکہ مذہب امام صاحب کا یہ کہ دھویا جائے 3 مرتبہ، جیسا کہ فتویٰ دیا اس کے ساتھ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور کیف یقول، اور کیسے کہتے ہیں کہ یہ نہیں محفوظ کسی ایک سے صحابہ پاک سے، اور حکم عبدالسلام پر سکوت کے ساتھ کہ وہ ساکت ہے، یہ حکم ساکت ہے، سنا جی؟ اور عبدالسلام سے کا ہے، مامون ہے، حافظ ہے، اخرج له الجماع من البنایا۔ تو یہ بات کوئی نہیں ہے، امام صاحب کا فتویٰ 3 کا ہی ہے، 1 کا نہیں ہے۔ بلوغ القلب، جی حقیقت البلوغ کیا ہے؟ کتے کا پینا مائعات کو اپنی زبان کے اطراف کے ساتھ، یہ بلوغ ہوتا ہے۔ کوئی کتا زبان کٹ کے پیندا ہے، ذاکرہ فی الصحاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَالْأَوْلَىٰ، جی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ ثابت ہے بالدلالت، جی اچھا جی۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ، وہ کہ شرط کی گئی ہے یا شرط کیا آپ نے کتے کے بلوغ میں برتن کا دھونا کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اچھا بول لگ جائے تو 3 مرتبہ، کہتے ہیں فی نظر، اس میں نظر ہے، یہ جو کہا ہے، اس لیے کہ کتے کا بول اور کتے کا خون اور باقی وہ جو اس سے ہے نہیں پاک ہوتا مگر دھونے کے ساتھ 7 مرتبہ عند الشافعی، جی۔ اب ان کے خلاف یہ قیاس نہیں پیش ہو سکتا، یہ تو تب تھا کہ وہ باقی چیزوں میں 3 مرتبہ کے قائل ہوتے، تو وہ تو باقی بھی 7 کے قائل ہیں، جی 7 مرتبہ۔ اولا ان کا یا آخری ان کا مٹی بھی ملنی ہے، کتے کا پیشاب لگ جائے، کتے کا خون لگ جائے، کتے کا جھوٹا ہو، وہ سب ان میں ایک ہی فتویٰ ان کا نسب الرایا۔ اچھا جی ہمارے ہاں والامر الوارد قلت رواہ الائمہ 6 فی کتبہم من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دھویا جائے برتن کو جب بلوغ کرے اس میں کتا 7 مرتبہ، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ۔ وہ پیچھے بات تھی نا فکیف یقاس، وہ تو ختم ہو گئے ہیں، اب یہ مسئلہ تو اب ہے نا کہ بیوال امر الوارد، اس کا تو ہم نے جواب دیا کہ وہ 7 والا ہوں، تو اس پر وہ حدیث روایت کی کہ یہ موجود ہے جی، تو اس کا وہ جواب دیا بل امر الوارد بالصحابہ، سنے ہی محمول علی، اس میں تعامل ہے، اس لیے کہ ابتدائی اسلام کس طرح تحقیق روایت کی گئی ہے، حدیث غسل 7 مرتبہ کی روایت کی ہے جناب ابو ہریرہ نے بھی، جی، اور وہ ان سے ہیں کہ جو اسلام لائے ہیں وہ 6 ہجری، وہ خیبر 6 آخر سی ہو، جی۔ تو لیکن ہے کہ وہ کہتے ہیں نا میں نے سنا ہے پھر تو ہے، تو جناب ابو ہریرہ تو مکہ شریف کی روایتیں بھی کرتے ہیں کہ مکہ میں ایسا ہوا ہے، تو وہ تو ہم نے قانون پڑھا ہے کہ صحابی جو بعد میں اسلام لائے وہ سمے تو کہہ رہے تو کہے پھر تو ٹھیک ہے، تو ویسے یہ ہے کہ اس نے پہلے صحابہ سے سنا ہے جی، تو یہاں سمے تو کوئی نہیں ہے جی،
قال رسول اللہ جی، وہ قانون یاد رکھا کریں نا جی. محمول، اچھا تو پس اور اولا یوں کہا جائے کہ یہ حدیث محمول ہے تنظیف پر نہ کہ اشتراط پر. تفصیل فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر کی اس میں، تو تفصیل عمدۃ القاری میں بھی بڑی کمال ہے جی، اس سے بھی بڑھ کر ہے جی، اس کا بھی تو حوالہ دیا جا سکتا ہے جی. محمول علی ابتداء، اگر تو کہے کہ کیا دلیل ہے اس پر کہ محمول ہے کس پر، میں کہتا ہوں وہ دلیل یہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشدید فرمائی تھی کتے کے معاملے میں، مارنے کا حکم دیا تھا، حتیٰ کہ منع کر دیا تھا رکھنے سے اور منع کر دیا تھا ان کو مخالطت سے. جیسا کہ سرکار نے حکم دیا تھا جب شراب حرام ہوئی تھی تو شراب کے سارے پانڈے توڑ دیو، دنا مٹکے شٹکے حکم دیا تھا جی. پھر بعد میں سرکار نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ مالی کیا ہے میرے لیے اور کتوں کے لیے. تو بعد میں یہ حکم جو ہے نا تشدید والا بھی سارے مارو، پھر اس لیے کچھ رکھنے کے کتے کو اجازت ہو گئی ہے جی. اچھا جی، خلاف ہے واسطے چلو جی. اور کتے کا جھوٹا نجس ہے اور دھوئے جائے برتن، دھویا جائے کتے کے بلوغ سے 3 مرتبہ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. دھویا جائے برتن بلوغ القلب سے 3 مرتبہ، اور کتے کی زبان ملاکی ہوئی ہے پانی کو نہ کہ برتن کو. بسم اللہ الرحمن. پس جب نجس ہو گیا برتن تو پس پانی بطریق اولا جی نہ، پس جب نجس ہو گیا کون؟ برتن نجس ہو گئے، جس کو اس کی زبان نہیں لگی، زبان پانی کو لگی ہے تو پھر پانی بطریق اولا نجس ہو گئے، تو لہذا ثابت ہو گیا کتے کا جھوٹا. نجس ہے. اور یہ فائدہ یعنی مشار الیہ حدیث مذکور بھی، یہ جو حدیث ہے فائدہ دیتی ہے نجاست کا. وہذا یفید النجاست، یہ نفی ہے قول مالک کے لیے جی، وہ کہتے ہیں نہیں فائدہ دیتی. اور فائدہ دیتی ہے عدد کا دھونے میں. نفی لقول شافعی رحمہ اللہ فی اشتراط السبع، اور یہ حدیث حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف پر 7 کے شرط کرنے میں، اور اس لیے کہ وہ شے کہ پہنچا اس کو بول کتے کا پاک ہو جاتی ہے وہ شے 3 مرتبہ کے ساتھ. پس وہ شے کہ پہنچے اس کو کتے کا جھوٹا، اور جھوٹا بول سے کم ہے تو لہذا فما یصیبہ اولا، کہ یہ بطریق اولا کیا ہو جائے گی 3 مرتبہ کے ساتھ، جس کو اس کا جنا منہ لگا ہے. اور امر ایسا امر جو وارد ہے 7 مرتبہ کے ساتھ محمول ہے ابتداء اسلام کے ابتداء پر، یعنی شروع میں جی. کس میں؟ اور کتے کا جھوٹا نجس ہے اور دھویا جائے برتن کتے کے منہ لگانے سے 3 مرتبہ باوجہ فرمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دھویا جائے برتن کتے کے بلوغ سے 3. ہاں جی.
اور کتے کی زبان نے ملاقات پانی کو نہ کے برتن کو، پس جب نجس ہو گیا برتن پس پانی بطریق اولا۔ اور یہ حدیث فائدہ دیتی ہے نجاست کا دلالتاً اور عدد فی الغسل کا صراحتاً۔ پس یہ حدیث حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف ساتھ کے شرط کرنے میں، اور اس لیے کہ وہ شے کے پہنچے اس کو بول کتے کا پاک ہو جاتی ہے 3 مرتبہ کے ساتھ، پس وہ شے کے پہنچے اس کو جھوٹا کتے کا، حالانکہ یہ کم ہے بول سے، تو وہ بطریق اولا۔ اور امر جو وارد ہے ساتھ کے ساتھ وہ محمول ہے اسلام کی ابتدا پر۔ وَسُورُ الْخِنْزِيرِ نَجِسٌ لِأَنَّهُ نَجَسُ الْعَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پڑھ میں بسور وَسُورُ الْخِنْزِيرِ نَجِسٌ لِأَنَّهُ ایک پکا تھوڑا چلا دے واسطہ جن لِأَنَّهُ نَجَسُ الْعَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ وَسُورُ السِّبَاعِ اچھا جی، اور خنزیر کا جھوٹا نجس ہے اس لیے کہ خنزیر نجس العین ہے، جیسا کہ پیچھے گزر گیا ہے جی ہاں جی۔ اور منع نہیں کرنا، خنزیر کا جھوٹا نجس ہے اس لیے کہ خنزیر نجس العین ہے اس کے بمطابق اس کے جو گزر گیا ہے۔ اور خنزیر کا جھوٹا نجس ہے اس لیے کہ خنزیر نجس العین ہے بمطابق اس کے جو گزر گیا ہے۔ وَسُورُ السِّبَاعِ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی فيما سوى الكلب والخنزير لأن لحمها نجس ومنه يتولد اللعاب وهو المعتبر في الباب۔ بسم اللہ۔ اور سباع البہائم 4 ٹنگاں والے حرام جانور انہاں نوں آندے نے سباع البہائم، تے پراں والے جڑے حرام انہاں نوں آندے نے سباع الطیر۔ اور سباع البہائم کا جھوٹا نجس ہے، یہ کیا ہے؟ نجس ہے، خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان میں جو کتے اور خنزیر کے سوا ہیں۔ آج امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کتے اور خنزیر کو جو سوا ہیں وہ اگر پئیں تو جھوٹا نجس نہیں ہے، جھوٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھے ہی؟ اب یہ ہماری دلیل ہے، شفافی کی نہیں ہے، اس لیے کہ گوشت سباع البہائم کا نجس ہے کہ کونی نجس ہے، اور گوشت سے پیدا ہوتا ہے لعاب، اور لعاب ہی معتبر ہے اس باب میں، یعنی باب طہارت اللعاب و نجاست ہی، تو چونکہ پانی میں کیا ملتا ہے ان کا، تو لہذا پانی نجس ہو گیا جی۔ خلافاً للشافعی رحمہ اللہ، اس لیے کہ جھوٹا حیوان کا پاک، لأن سؤر حیوان یطہر، جی آگے کیے جلد ہوئے نا، کہ اس لیے لأنہ ہو، اس لیے کہ یہ جو جھوٹا ہے نا، یہ جھوٹا ہے ایسے حیوان کا، انجمانہ کرنا ہے کہ پاک ہو جاتا ہے چمڑا اس کا دباغت کے ساتھ، اور تو لہذا پھر اس کا جھوٹا پاک ہے، انج بھی یہ دلیل دیتی ہے انہوں نے۔ اور سباع البہائم کا جھوٹا نجس ہے، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے کتے اور خنزیر کے ما سوا میں، اس لیے کہ گوشت سباع البہائم کا نجس ہے، اور اسی گوشت سے پیدا ہوتا ہے لعاب، اور لعاب ہی معتبر ہے اس باب میں، اے فی باب
کی لعابی و کہ جن کا لعاب پاک ہے یا نجس ان کا وجہ، جن کا لعاب پاک ہے ان کا جھوٹا، پاک ہے جن کا لعاب نجس ہے کا جھوٹا نجس اے مطلب ہے۔ تو لعاب پاک اور جھوٹا، لعاب پاک ہے یا لعاب نجس ہے، اس کا تعلق ہے گوشت کے ساتھ۔ گوشت نجس ہے، لعاب نجس ہے، جھوٹا نجس ہے۔ گوشت پاک ہے، لعاب پاک ہے، لہذا جھوٹا پاک ہے۔ جی اور جھوٹا سوا البہائم کا نجس ہے، خلاف واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے ماں کتے اور خنزیر کے ماں سوا میں، اس لیے کہ ان کا گوشت نجس ہے اور گوشت سے پیدا ہوتا ہے لعاب، اور لعاب ہی معتبر ہے باب میں۔ وصول الحرۃ طاہر مکروہ، وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انہ غیر مکروہ، لأن النبی علیہ السلام كان يصغي لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ منه۔ اور بلی کا جھوٹا، بلی بلا دو میں نر مادہ، یہ جو پالتو ہیں جنگلی بلے بلیاں نہیں، ان کے بارے میں پتہ ہے وہ نجس ہے جی۔ یہ پالتو بلیاں بلے کرا میں جی۔ اور بلی کا جھوٹا پاک ہے، مکروہ ہے، طاہر ہے اور مکروہ ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہ غیر مکروہ، کہ بلی کا جھوٹا مکروہ نہیں ہے۔ وہوا قول شافعی رحمہ اللہ۔ دلیل امام ابو یوسف کی، اور یہی دلیل ہے امام شافعی کی بھی، کہ اس لیے طرفین کی دلیل والا ہماری ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھکا دیتے تھے بلی کے لیے برتن کو، پس وہ پی جاتی اس سے، پھر سرکار وضو فرماتے اس سے، وضو فرماتے۔ تو اس سے کیا سمجھ آئی کہ پاک ہے، بلی کا جھوٹا پاک ہے، جو سمجھے ہی اے شاباش سے۔ دیکھیں نا، اچھا ایک منٹ، طاہر مکروہ، دیکھ رہے ہیں؟ قال شمس الائمہ رحمہ اللہ جامع صغیر کی شرح میں، کہ اسی کے ساتھ واضح ہو گئی عوام کی جہالت جی، او زمانے جا کے ہونا، کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں بلیوں کو، یعنی دھیان نہیں کرتے، یہ مطلب چھوڑ دیتے ہیں کہ داخل ہو جاتی ہیں ان کے لحافوں میں اور ان کو وہ چاٹتی رہتی ہیں، اور وہ ان جگہوں کو دھوتے نہیں ہیں جی۔ اور یہ مکروہ ہے عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رکھتے ہیں تو عام بلی کے سامنے، بس کھاتی ہے اس کا باز، پس اٹھاتا ہے جاہل اور کھاتا ہے اس کو، اور یہ مکروہ ہے۔ یہ صدیاں پہلے دا رونا رو رہے ہیں جی۔ عقیدتاں جی، النہایہ کے اندر یہ حوالہ ہے، شمس الائمہ نے کہا ہے جی۔ غیر مکروہ جی، کہ بھئی عند ابی یوسف، آپ سے ایک روایت ہے کہ یہ کیا ہے، بلی کا جھوٹا مکروہ نہیں ہے۔ روایت کی گئی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ کہ آپ نماز پڑھ رہی تھیں، اور آپ کے گھر میں ایک پیالہ تھا ہریسہ کا جی، پیالے میں ہریسہ پڑا ہوا تھا، وہ کھانا حلوہ ہوتا ہے، پس آئی بلی، پس کھا گئی اس سے جی۔ پس جب فارغ ہوئی آپ نماز سے، تو بلایا آپ نے اپنی لڑکیوں کو، جاریات جڑے گھر لڑکیاں سن اتنے آئیاں، لونڈیاں میں مراد ہو سکتا ہے، لیکن وہ جاریات لڑکی نو کہندے نے، جڑے انج بھی اتنے صحابہ پاک دی بچیاں گھر آ جاندیاں سن نا، ان کو بلایا، پس وہ بچا کرتی تھیں بلی کے منہ کے مقام سے، اگر اس جگہ سے کھاتی تو وہ وہاں سے نہ کھاتی، تو حضرت ام المومنین نے پس بڑھایا آپ نے اپنا ہاتھ، اور لیا بلی کے منہ کی جگہ سے اور کھایا جی۔ اے مطلب دلیل ان کی دی
روے یا کانا یسغی، روایت کی ہے دار قطنی نے اور ابن ماجہ نے جناب حارثہ کی حدیث سے عن عمرہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، آپ فرماتی ہیں کہ وضو کرتی تھی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں۔ سبحان اللہ، یہ ہے زندگی، برتن تھوڑے مکان چھوٹے، وہ بھی کچے چونکہ تھے رہنا نہیں ایتھے رہنا، وہ بولو چا سا سک گیا جے۔ تو ایک برتن سے کیسے ایک کوئی نان والا ویکھی برتن سے یاد ہے، بک نال نانا ہے، کندے نال بک نال۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ بعد فرماندیاں سن یہ دیوار سامنے نظر آ رہی ہے جی، فرمایا یہ جو اس کے اوپر ہاتھ کے رگڑنے کی جگہ ہے نا، سرکار استنجا کر کے یہاں مٹی کے ساتھ ہاتھ مل کر اس کو دھوتے تھے جی۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدس تو ہم وضو کرتے، تحقیق پہنچ چکی ہوتی اس برتن سے بلی اس سے پہلے، یہ اس لیے نقل کی جا، اس برتن سے بلی پانی پی جاتی جس برتن سے میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے، وضو کرتے، وضو فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، چاہو تھلے حدیث دیکھ لو نا۔ او کانا یسغی، ام المومنین سے، او حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بلی نہیں ہے نجس، محض وہ طوافین علیکم سے ہے جی۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے وضو فرمایا بلی کے، اور اس میں ایک لمبا قصہ بھی ہے جو آگے آ رہا ہے جناب کبشہ والا، وسیاتی حدیث ابی کبشہ فی ابی قتادہ فی ذالک قریبا۔ ام المومنین سے روایت ہے مرفوع کہ بلی نہیں ہے نجس، یہ مثل بعض گھر والوں کے ہیں، یعنی بلی۔ ایک روایت میں کا بعض متاع البیت، جیسے گھر کا سامان ہوتا ہے۔ ام المومنین سے روایت ہے کہ وضو کرتی تھی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے، قد صابت منہ الحرۃ قبل ذالک۔ باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں ایک زمین کی طرف جس کا نام بطحان تھا، تو سونے فرمایا انس ڈال میرے لیے وضو کا پانی، وضو کا، تو میرے لیے ڈال وضو جی، وضو خود وضو کا پانی جی ڈال۔ تو بس میں نے سرکار کے لیے برتن میں پانی ڈالا، پس جب فلما قضا حاجتہ، پس جب سرکار نے اپنی حاجت پوری فرمائی تو متوجہ ہوئے برتن کی طرف جی، تو پس دیکھا بلی کو، تحقیق اس نے پانی پیا برتن سے، وضو کیا تو پینا چاہتی ہے، تو فوقف لہ، پس رک گئے سرکار اس کے لیے کچھ دیر حتیٰ کہ وہ پھر سوال کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سونے بلی پانی پی گئی ہے، تو فرمایا انس بے شک ہرہ من متاع البیت ہے، نہیں گندی کرتی کسی چیز کو، نہیں نجس کرتی کسی شے کو جی۔ وہ لکھے بسناد میں ذو خیر اگے جی۔ اور بلی کا جھوٹا طاہر مکروہ ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بلی کا جھوٹا نہیں، انا ہودا کو مرجے بھی ہونا ہے کہ کوئی نہیں مکروہ،
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھکا دیتے تھے بلی کے لیے برتن، جھکا دیتے تھے بلی کے لیے پس پی جاتی اس سے، پی جاتی ہے، پھر سرکار وضو فرماتے اس سے۔ فرماتے تھے جی اور بلی کا جھوٹا طاہر ہے، مکروہ ہے، اور روایت کی گئی امام یوسف رحمہ اللہ سے یہ کہ بلی کا جھوٹا غیر مکروہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھکا دیتے تھے بلی کے لیے برتن کو، پس پی لیتی بلی اس سے، پھر وضو فرماتے سرکار اس پانی سے۔ وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْهِرَةُ سَبْعٌ بس والمراد والمراد بیان الحکم الا انه سقطت النجاسة لعلة الطواف فبقيت الكراهة۔ اور طرفین کی دلیل رواہ الحاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، طرفین کی دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہرہ درندہ ہے، ہرہ تو درندے کا تو جھوٹا نجس ہے جی۔ اچھا اب جو سرکار نے فرمایا نا کہ ہرہ کیا ہے، مراد حکم کا بیان ہے، مراد کا بیان کہ اس کا جھوٹا اسی طرح ہے جیسے درندے کا جھوٹا ہے۔ سنیں مراد یہ ہے، اور طلب نکا جا کے جملہ باقی پھر پڑھے جائے۔ سرکار نے خلقت اور صورت نہیں بیان فرمائی کہ یہ کیا ہے، یہ درندہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض مبعوث ہوئے ہیں بیان شرائع کے لیے۔ ہم جہاں ضرورت ہوتی بات بھول جاتی ہے۔ انبیاء شریعتیں بیان کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جی، یہ چیزوں کی تحقیقوں کے لیے نہیں انبیاء آتے جی کہ کھجور کتنی قسم کی ہے، یہ انبیاء کی مشن میں داخل نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں کو وحی آتی بیان فرما دیں تو سبحان اللہ جی۔ تو یہ ہے کہ سرکار شریعت بیان کرنے کے لیے ہے، اس لیے یہ فرمان کہ ہرہ صابو ہے تو مراد بیان حکم بیان ہوا ہے اس کا جی۔ تو مطلب جب حکم بیان ہے تو پھر اس کا جھوٹا کیا ہونا چاہیے، نجس ہونا چاہیے، تو اس کا اللہ سے جواب دیا ہے، مگر یہ کہ ساکت ہوگی نجاست بوجہ طواف کی علت کے، کہ فرمایا یہ تمہارے پاس آتی جاتی ہے ہر وقت تو مجبوری بن گئی ہے، لہٰذا نجاست ساکت ہو گئی ہے، ہوئیتے پھر ایک منٹ پاس باقی رہ گئی کراہت، تو کراہت باقی رہ گئی ہے۔ وما رواہ محمول علی ما قبل التحریم، پھر اور وہ حدیث کے روایت کیا نا اس کو برتن جھکانے والا، یہ محمول ہے تحریم سے پہلے حالت پر، کہ تحریم کا بھی حکم نہیں آیا تھا اس پر یہ محمول ہے، اس پر یہ محمول ہے جی، سمجھے اگے ثم قیل کراہتہ لحرمت اللحم وقیل لعدم تحامیہ النجاست وهذا يشير الى التنزه والاول الى القرب من التحریم۔ پھر بعض نے کہا یہ قول تہاوی ہے، یہ کراہت کون سی ہے، کراہت تنزیہ کے کراہت تحریمی، کراہت اس کے جھوٹے کی گوشت کی حرمت کی وجہ سے ہے، گوشت کی یعنی لنجاست فی نفسی، اس کے اندر اس وجہ سے سمجھے، اور اس وجہ سے ہو او اگلا اول ایو اولی اول الی القرب من التحریم، یہ مکروہ تحریمی ہوگا جی، مکروہ تحریمی کے قریب ہوگا جی، کیونکہ گوشت کی وجہ سے ہے۔ بعض نے کہا یہ قول کرخی ہے، بعض نے کہا باوجہ نہ بچنے بلی کے نجاست سے، یہ نجاستوں سے نہیں بچتی اس لیے اس کا جھوٹا، اگر یہ ہو تو منہ کے ساتھ گندگی لگی پھر تو بال اتفاق پانی نجس ہے، کل پڑھ چکے ہو، تو یہ احتمال ہو تو یہ اشارہ تنزع کی طرف، آگے سمجھ، یعنی یہ اگر قول ہو تو پھر مکروہ تنزیہ ہے،
اور اگر گوشت کی وجہ سے ہو تو پھر مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہ نجاست فی غیر ہی ہے کہ شاید منہ اس کا گندا نہ ہو جائے۔ ہوں دیکھو ادھر پچھوں کانا یسغی۔ اور اگلا الحرۃ صابون، یہ حدیث دلالت کرتی ہے کس پر؟ نجاست پر۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دلالت کرتی ہے، طہارت پر۔ تو چونکہ تعارض آ گیا پس ثابت کیا ہم نے کراہت کا حکم دونوں حدیثوں پر۔ عمل کرتے ہوئے۔ یہ نہایا کی تقریر ہے، سنیں ہی اگاں دیکھو بیان حکم آگے تو اللہ انہو بے مگر بے نجاست ساقط ہوئی اس وجہ سے، یعنی اگر کہا جائے کہ پس واجب تھا قول کرنا اس کی، چونکہ وہ جب ہرا صابو ہے تو جواب دیا اسے بقول ہی اللہ انہو لے علت الطواف، جو منصوصہ ہے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں کہ بے شک ہرا نہیں ہے، نجس۔ کیونکہ وہ طوافین علیکم و طوافات سے ہے۔ اصول فقہ میں جب مثال دی جاتی ہے حدیث میں خود علت بیان ہو تو یہی حدیث سر فہرست ہوتی ہے، تو سرکار نے علت بیان کر دی اس کی، سنئی لہذا فباقیات تو طوافین دا کی مطلب یعنی یہ کہ بلی داخل ہو جاتی ہے مدائق میں، بستریاں وچ بڑی ہوندی ہے، لیٹتی رہندی ہے کول، اور ملازمت کرتی ہے بیت کی شدت المخالطت، اس حیثیت سے کہ متاثر ہے بچانا برتنوں کو کس سے، اور ضرورت لازمہ، ضرورت وہ جو لازم آئی ہے اس سے، اس ضرورت نے ساقط کر دیا کس کو؟ نجاست کو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے واجب کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، آیت پڑھی یاد آئی کہ اجازت کو واجب کیا تھا اور گرا دیا اس کو مملوکین سے، اور وہ لوگ جو لم یبلغوا الحلم کہ وہ تمہارے پاس ان وقتوں میں بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں، یاد ہے جی؟ تو یہ مجبوری تھی نا، اللہ کو نہیں، ہماری مجبوری تھی، تو اللہ نے ہم پر مہربانی فرمائی کہ یہ بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وما رواہ علی ما قبل التحریم، جی اور اگر تسلیم کیا جائے جی کہ یہ قبل تحریم نہیں ہے، یہ بعد تحریم ہے، تو پس جائز ہے یہ کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام تعلیم جواز کی تعلیم کے لیے، تعلیم جواز کے لیے، پھر سرکار نے جو پانی پلایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر بلی پی جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا جی، اس لیے جی۔ اور بسا اوقات فعل ہوتا ہے مکروہ، کرتے ہیں اس کو تعلیم جواز کے لیے، جواز بتانے کے لیے، تو یہ قانون پڑھا ہے جواز اور کراہت اکٹھے ہو جاتے ہیں، جواز اور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اے شاباش والاستثناء جی، اور کتوں اور طرفین کی دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہرا صابون ہے وہ جی، او نا ہرا السنورو صابون، الحرۃ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حوضوں کے بارے میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، عرض کی گئی کہ کتے درندے ان پر آتے ہیں، فرمایا ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے اپنے پیٹوں میں ڈالا ہے، ہمارے لیے وہ ہے جو باقی بچ گئے، وہ ہمارے لیے مشروب بھی ہے طہور بھی ہے۔ ان جابر رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو گدھے چھوڑ دیں ان کے ساتھ وضو کر لیں. جی کیا فرمایا؟ نعم. اور جو درندے چھوڑے ان کے ساتھ جی باب ما والحدیثان ضعیفان. اور ان کے معارض یہ دوسرا ہے کہ دھویا جائے برتن بلی کے بلوغ سے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ. یہ بھی آیا ہے جی. سنیں جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وکیل لہو، یہ جو آپ بیان کر رہے ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ابن سیرین نے کہا تھا کہ ہر حدیث عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کہتے ہیں کہ یہ حسر جو ہے نا نہیں قبول، کیونکہ آپ کے اقوال بھی تو موجود ہیں جی. اچھا نبی ہریرہ رفع، دھویا جا برتن تو بلی اس میں منہ ڈالے اور بلوغ پانی میں جی نہ کتا منہ ڈالے تو کتنی مرتبہ اور بلی ڈالے تو 1 مرتبہ. یہ موجود تو ہے نا جی. اچھا جی خیر جی. اچھا اور طرفین کی دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہرہ صابو ہے، ہرہ درندہ ہے اور مراد حکم کا بیان ہے، مگر یہ کہ ساکت ہو گئی نجاست طواف کی علت کے لیے، بس باقی رہ گئی کراہت. اور وہ کہ روایت کیا اس کو اور میں نے اسغالنا محمول ہے ما قبل تحریم پر، یعنی اس وقت پر جو تحریم سے پہلے. پھر کہا گیا ہے کراہت جھوٹے کی گوشت کی حرمت کی وجہ سے ہے. بعض نے کہا ہے بلی کے نہ بچنے کی وجہ سے نجاست سے. اب یہ جو دوسری بات ہے یہ اشارہ کرتی ہے تنزع کی طرف، اور اول قرب من التحریم کی طرف، یعنی اول اشارہ کرتی ہے قرب من التحریم بمکروہ تحریمی کے قریب ہے وہ. ہاں جی. اور ٹور بھائی دلیل فرمان سرکار علیہ السلام ایک جزی پڑھ لینے میں اور صرف درندہ ہے اور مراد حکم کا بیان ہے، مگر یہ کہ ساکت ہو گئی نجاست طواف کی علت کی وجہ سے، پس باقی رہ گئی کراہت. اور وہ کہ روایت کی ہے اس کو یعنی اسغاء الاناء وہ معمول ہے تحریم کے ما قبل پر. پھر بعض نے کہا ہے کہ کراہت اس کی گوشت کی حرمت کی وجہ سے ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ بوجہ نہ بچنے اس کے نجاست سے. اور یہ بات اشارہ کرتی ہے تنزع کی طرف، اور پہلی بات قرب من التحریم کی طرف. نال جوڑ دینا یشیر ہو، اشارہ کرتی ہے قرب الى التحریم کی طرف. ولو اکلت الفارة ثم شربت على فوره الماء يتنجس الا اذا مكثت ساعة لغسلها فمها بلعابها، والاستثناء على مذهب ابي حنیفة وابي یوسف رحمهم اللہ، ويسقط اعتبار الصب للضرورة. اور اگر کھایا بلی نے چوہا، اور اگر کھایا بلی نے چوہا پھر پیا اس نے فی الفور پانی، جی چوہا کھاندی گئی تو سنگ چ پھس گیا، وہ توڑ پانی پینا بندر لگانا ہے جی تو پانی نجس ہو جائے گا. پانی کیونکہ منہ چ گند سو، مگر جب کہ ٹھہری بلی کچھ دیر تو اب کیا ہے، اب جھوٹا مکروہ ہے. اچھا ٹھہر گئی تو پھر نجس کیوں نہیں ہے؟ بوجہ دھو لینے بلی کے اپنے منہ کو اپنے لعاب کے ساتھ. جی بلی گوانڈیاں دا چوچا کھا کے کن تے بہ کے جب مارਦੀ ਹੁੰਦੀ منہ تے سناؤ کھادا ہے کہ نہیں؟ یہ ہوندا کوئی جب مار کے اپنا منہ صاف کر لے جی. کنے؟ بلی نے. تو لہذا اب نجس نہیں ہے، اب مکروہ ہے جی. اچھا یہ جو استثناء ہے نا الا اذا ماکست، اذا میں تھوڑی دیر ٹھہر جائے تو پھر نجس نہیں ہے. اور استثناء
امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہما کے قول پر ہے، کے مذہب پر ہے، سنیں جی۔ اور ساکت ہو گیا اوپر سے ڈھیلنے کا اعتبار بوجہ مجبوری کے، والاستثناء علی مذہب، اور بہرحال امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر پس نہیں، اس لیے کہ نجاست آپ کے نزدیک نہیں ظاہر کی جاتی مگر انہیں بلی دا منہ پانی نال توبہ تو تاہی نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ و ابو یوسف اس لیے کہ دونوں جائز رکھتے ہیں نجاست کا ازالہ مائعات طاہرہ کے ساتھ، پانی کے سوا بھی پتلی چیز سے نجاست کا ازالہ ہو جاتے ہیں، لیکن سب شرط ہیں دا بھی یوسف تطہیر کے لیے عضو میں آزاد ہونے تو اوپر سے پانی ڈالنا ہے جی، سمجھا جی یہ آپ کے نزدیک ان میں شرط ہے جی یہ۔ اور ساکت ہو گیا اعتبار اس کا یہاں وجہ ضرورت مجبوری کے، وہ سمجھ گئے۔ اور اگر کھا گئی بلی چوہا تے چنگا کیتا سو کرو چوہے دی جان چھڑائی ساڑی جان چھڑے چوہے کو کھا کے چنگا کیتا سو تو کھانا سی۔ اچھا جی پھر پی گئی بلی فل فور پانی تو نجس ہو جائے گا جی۔ اور پانی دا ذکر کیتا دو تو کسی بھی شاید جی جامع شیرج منہ پا دیتا جی۔ اچھا جی مگر جب کہ ٹھہری بلی کچھ دیر، اب جو ہے نا نجس نہیں ہے، باوجہ دھو لینے بلی کے اپنے منہ کو اپنے لعاب کے ساتھ۔ اور استثناء امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے مذہب پر ہے، لہذا امام محمد صاحب کے نزدیک نجس ہی ہے چونکہ منہ تو ہے نہیں پانی سے۔ اور چاچا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک سب شرط ہے تونے کے لیے، تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ساکت ہے سب کا اعتبار ضرورت کے لیے، چل اور اگر کھایا بلی نے چوہا پھر پیا بلی نے پھر اور پانی کو تو نجس ہو جائے گا پانی، مگر جب ٹھہرے کچھ دیر باوجہ دھو لینے بلی کے اپنے منہ کو اپنے لعاب کے ساتھ۔ اور استثناء امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مذہب پر ہے، اور ثابت ہو جائے گا ڈھیلنے کا اعتبار بوجہ ضرورت کے۔ بسم اللہ۔